الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر عثافها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رأسي عمر عيني وعثمان لساني وعلي صدري أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. مدینے کے گدا دیکھے مومنوں کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوست اور عزیز ساتھی، بالخصوص واجب القدر میرے محترم بھائی محمد صدیق بہار صاحب اور آپ کے تمام دوست احباب رفقا، اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے اور آنے کی توفیق بخشی، اور ساتھ ہی ہمیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم پر احسان فرمایا. تو آج ہم سب اس کی توفیق سے آج اس کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا وہ خالق کی کائنات بھی ہے، مالک کی شش جہات بھی. حضور پر نور شافع یوم النشور آقائے دو جہاں سیاہ لا مکان سرور سروراں سرور انس و جاں سرور لالا رخاں تتمہ دور زباں احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی حضور ناز میں اپنی درود و سلام کی صورت میں اپنی ارادت و عقیدت و محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہماری یہ مختصر سی محفل اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. حاضرین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے. آج ایک عظیم المرتبت اور بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں. ذکر سننے کے لیے، ذکر سنانے کے لیے ہم سب حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میری مراد وہ کون ہستی ہے؟ وہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مرید مصطفیٰ، مراد رسول، فاتح بیت المقدس جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب آئے ہیں اللہ کے گھر میں. اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ فتح کی
ایک آیہ کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ اشداء، کفار پر سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو حاضرین محترم، مفسرین فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد جناب تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر مراد ہے۔ اشداء علی الکفار سے مراد جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ انہیں فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کون عمر ہے؟ اللہ اکبر، جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، کون عمر؟ کیا میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے میں لب کشائی کر سکوں، لیکن آیا بھی اس لیے ہوں کچھ نہ کچھ سبق سنا جاؤں۔ حاضرین محترم، وہ عمر جس کا نام سننے سے بلکہ جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ عمر جس کی آراء سے رب کائنات قرآن بناتا ہے، قرآن نازل کرتا ہے۔ کتنی آراء میرے کریم آقا کی بارگاہ میں دیے پیش کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی آراء کو قرآن کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قرآن کی آیت کی صورت میں آپ پر نازل کرتا رہتا ہے، نازل فرماتا رہا۔ اب دیکھیں، جیسے پردے کی آیت ہے، یا اسی طرح رات کو جب تک بندہ جاگتا رہتا تھا اس وقت روزہ نہیں ہوتا تھا، جب کھا پی کے سو جاتا تھا نماز عشاء کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ آپ سے بھول ہوئی، حضور کی بارگاہ میں اپنی بھول کا یعنی بھول کا اعتراف کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھول ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بھول کو، اللہ اکبر، قرآن کی آیت بھیج دی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تم پر تمہاری عورتیں رات کو حلال کر دی گئی ہیں۔ یعنی اسی طرح اور بھی یا پردے کے متعلق بھی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ پر کچھ باتیں ہوئیں تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، آپ بھی پاک ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات بھی پاک ہیں، تو آپ منافقین کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ جل وعلا نے قرآن کی سورہ مومنون کی بلکہ سورہ نور کی آیات بینات 18 آیتیں جناب اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں اتاری۔ جناب عمر کے عرض کرنے پر حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی عرض کیا عمر کی بات ختم ہوئی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، رب محمد کی قسم، اتنے تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات، تمام معاملات کے اندر آپ کو حاکم نہ مانے، تسلیم نہ کرے، اس وقت تک ان کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔